سورۃ المجادلہ 28واں سپارہ دوسرا رکوع۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف تولوا کہ جنہوں نے دوست بنا لیا قوما کچھ ایسے لوگوں کو غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا تھا۔ ما ہم منکم نہیں تھے وہ تم میں سے، ولا منہم اور نہ تھے وہ ان میں سے، ویحلفون علی الکذب اور وہ قسم اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے واسطے سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا بنا لیا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اس کے ذریعے، فلہم عذاب مہین ان کے واسطے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ کی طرف سے شیئا ذرا برابر بھی، اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، فیحلفون لہ پھر قسم کھائیں گے اس کے سامنے، کما یحلفون لکم جیسا کہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے، ویحسبون اور خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ انہم علی شیء کہ وہ کامیابی کے اوپر ہیں، دین کے اوپر ہیں، فلاح کے اوپر ہیں، الا انہم هم الکاذبون خبردار یہ لوگ کیا ہیں جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان غالب آ چکا ہے ان پر شیطان، فانساہم ذکر اللہ پس بلا دیا ہے اس نے اللہ کی یاد کو، اولئک حزب الشیطان یہ لوگ ہیں شیطان کے گروہ والے ساتھی ہیں، الا خبردار ان حزب الشیطان شیطان کا جتنا بھی گروہ ہے ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کی، جھگڑا کیا، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے، اولئک فی الاذلین یہی لوگ ذلیل اور رسوا اور خوار ہیں۔ کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے، لاغلبن انا کہ ہر حال میں ہی غالب آؤں گا، ورسولی اور میرے رسول، ان اللہ قوی بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، عزیز زبردست ہے۔ لا تجد قوما نہیں پائے گا تو کسی بھی قوم کو، یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یوادون کہ وہ دوستی کرتے ہوں، من ان لوگوں کے ساتھ، حد اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کرتی ہے، اور یا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتی ہے ان کو دوست نہیں بنائے گی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا وہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا وہ اس کے خاندان والے ہوں، قبیلے والے ہوں، اولئک کتب یہی بات لکھ دی ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الایمان ایمان کے ساتھ، وَأَيَّدَهُمْ اور مضبوط کر دیا ہے اس کو بروح منہ اپنی برکات کے ساتھ، وَيُدْخِلُهُمْ اور داخل کرے گا ان کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، اولئک حزب اللہ یہی اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، الا خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب اور فلاح ہونے والی ہے۔ اچھا جی ترجمہ آ گیا سب کو؟ تو آپ کو میں نے لفظ بلفظ ترجمہ بتا دیا، تو آج کے بعد انشاءاللہ ہمارے اسباق اسی طرح چلیں گے۔ اس کو تھوڑا پیچھے کر دو، اتنا ٹھیک ہے۔
پیچھے کر لو۔ تو سورت کی ابتدا سے آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں رکوعات کے اندر، بالخصوص دوسرے رکوع میں منافقین کی سازشوں کو بیان کیا اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی مجلس میں تشریف لانا، جیسے یہ آپ نے پڑھا تھا اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اس طرح آتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کو گویا کہ اپنی حرکات سے ایذا دینا مقصود ہوتا تھا اور ایمان والوں کو بھی۔ تو اب یہاں اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری خصلت کو واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنی، ان لوگوں کو اپنا رفیق بھی نہیں بنانا، اور یہ لوگ نہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، یعنی یہ منافق لوگ نہ آپ میں سے ہیں نہ ان یہودیوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہاں مدینہ کے اندر کچھ یہودی جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے، بظاہر منافقین تھے۔ جیسے ان کا ایک بڑا سردار جو تھا یہودیوں کا، وہ کعب بن اشرف تھا۔ کون تھا؟ کعب بن اشرف تھا، اور اس کا ایک بڑا ہی مدینہ کی مضافات میں ایک بڑا قلعہ تھا، بہت ہی مضبوط قسم کا قلعہ تھا، وہ اس میں رہا کرتا تھا۔ اور مضافات کے مدینہ کے جتنے بھی مضافات میں تھے اس میں دو قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا اور ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ والے جو تھے یہ تھوڑے قوانین کے پابند تھے، لیکن بنو نذیر جو تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا کہ نہ آپ نے ہمارے ساتھ لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، نہ ہم نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے، قتال کرنی ہے، جنگ کرنی ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے معاہدے میں پکے نہ تھے، انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اور پھر یہی کعب بن اشرف جو ہے مکہ چلا گیا، اور پھر وہاں اس نے لوگوں کو جمع کیا، کافروں کو جمع کیا، جتنے بھی مشرکین مکہ تھے ان کو جمع کیا، اور ان کے سامنے اعلان کیا کہ آپ ان مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ہم جنگ کے اندر آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا تعاون، جس طرح کی ہمیں تعاون کی ضرورت ہوگی آپ کو، ہم آپ کے ساتھ کیا ہے وہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہی کی اس سازش کو بھی آنے والی اگلے رکوع اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا اور ظاہر کر دیا۔ تو یہ بھی ان کی مختلف قسم کی کیا تھی خصلتیں تھیں کہ انہی لوگوں میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، کہ آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کو ایذا دینا مقصود ہے، آپ کے ساتھیوں کو ایذا دینا کیا ہے مقصود ہے۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ نہ دوستی آپ نے کرنی ہے، اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو کیا کیا جائے ختم کیا جائے، کیونکہ نہ یہ آپ کے ہیں نہ حقیقت میں ان کے ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف تولوا جو وہ دوستی کرتے ہیں، قوماً ایسے لوگوں کے ساتھ غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ کا کیا ہوا ہے غضب ہے۔ تو غضب کن لوگوں پر ہے اللہ کا؟ یہ منافقین جتنے بھی ہیں، ما ہم منکم، یہ نہ کیا ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کے گروہ میں یہ داخل ہیں، ولا منہم، نہ ان کے گروہ میں، یعنی نہ بظاہر یہ کفر کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی دل سے یہ ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دل سے کفر کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو اِنَّا نَحْنُ مَعَكُمْ، ہم کیا ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ،
جب چلے جاتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، اپنے قوم قبیلے والوں کے پاس، تو پھر ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جیسے پہلے سپارے میں ہے۔ تو اللہ نے کہا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے ہم نے سخت مار تیار کر رکھی ہوئی ہے، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں بہت برے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی ڈھال جو بنا رکھی ہوئی ہے جس کے پیچھے یہ چھپتے ہیں، وہ قسمیں ہیں جھوٹی قسمیں ہیں، آپ کے سامنے آگے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اور انہی قسموں کے ذریعے سے یہ اور بھی لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ جو بھی نئے نئے مسلمان ہوتا ہے کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ اس کو کیا کریں، گمراہ کرے۔ کہ جیسے ہی انہوں نے پھر ایک جو مسجد زرار بنائی تھی، مسجد تو اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن قرآن نے کہا ہے تو بہرحال، تو اس میں ان کی کوشش یہی تھی کہ ہم یہ جو نو مسلم لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، ہم اس بہانے سے ان کو یہاں جمع کریں گے کہ بھئی مسجد نبوی تو یہاں سے کیا ہے، دور ہے، یا مسجد قباء یہاں سے دور ہے، لہٰذا اندھیرا بھی ہے، بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، اس طرح مختلف قسم کے بہانے بنائیں گے، آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیے کرو ہمارے ساتھ، تو ہم آہستہ آہستہ ان کو اپنے ساتھ کیا کر لیں گے، ملا لیں گے۔ تو فصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے اسی قسموں کے ذریعے۔ اس کو ڈھال بناتا تھا کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ کے مجلس میں جا کے قسمیں اٹھاتے تھے تاکہ یہ لوگ دیکھیں اور سنیں کہ ہم جو اللہ کے رسول کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم پختہ ایمان والے ہیں، تو یہ باقی بھی یقین کر لیں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، مال کے لحاظ سے مال تھا ان کے پاس، لیکن یہ ان کی قسمیں اٹھانا، یہ ان کے جو مال ہے یہ ان کا، ولا اولادہم، اور جو ان کی اولادیں ہیں یہ اللہ کے ہاں نہ مال کامیاب کر سکتا ہے، نہ اولاد کامیاب کر سکتی ہے، نہ جھوٹی قسمیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ نے ان کے متعلق فیصلہ کر دیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ کیا ہیں، آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا تو یہ بے ایمان کیا کریں، فیحلفون لہ، اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے۔ جیسے شیعہ لوگ ہیں، نہ وہ ہمارے ہیں نہ ان کے ہیں، نہ یہ کیا ہیں مسلمانوں کے ہیں نہ یہودیوں کے ہیں۔ کما یحلفون لکم، جیسا کہ یہ کیا کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے، ویحسبون، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انہم علی شیء، وہ کیا ہیں، ایک دین کے اوپر ہیں، وہ فلاح کے اوپر ہیں، ایک ٹھیک راستے کے اوپر ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، یاد رکھو یہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب آ چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، انہوں نے اللہ کی یاد کو ان سے کیا کر دیا ہے، بلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اور یہ شیطان کا گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کب بھی پاجی دے جانے کی پوٹ دیا لاغانے پٹکی ہوئی۔ تو یہاں سے اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ جس آدمی نے بھی، جس انسان نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی، مخالفت کی ہے، کبھی بھی وہ عزت نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی عزت۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اولئک فی الاذلین، وہ ہمیشہ کیا ہے، ذلیلوں میں ہوگا، خواروں میں ہوگا، رسوا لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے لیے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، جہاں جہاں یہ لوگ میرے مقابلے میں آئیں گے تو وہاں وہاں میں ہی غالب ہوں گا، جہاں میرے رسول کے مقابلے میں آئیں گے تو حقیقت میں وہاں میرا رسول ہی کیا ہوگا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی صفات بیان کر دی ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں حقیقی معنوں میں، وہ لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے کیا ہیں، دشمن ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اگرچہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ کیا ہیں، جیسا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، اور اسی طرح یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح تو تھے، انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا تھا بدر میں، تو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے کیا ہوں، باپ ہوں۔ مصعب بن عمیر نے، انہوں نے اپنے بھائی کو، سعید بن عمیر کو
ان کو قتل کر دیا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا تھا؟ آپ کا ابو قحافہ نہیں، آپ کا بیٹا تھا عبد الرحمن، لیکن سامنا تو اس نے کیا تھا، اس وقت ایمان نہیں لایا تھا لیکن بچ گیا تھا، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ او عشیرتہم، یا ان کے سامنے ہو کہ کیا ہے، ان کا قبیلہ ہو، خاندان ہو، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس کا کیا کیا؟ مقابلہ کیا۔ پھر ان کے جو قیدی بنے، ان قیدیوں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، بدر کے جو قیدی تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو سب نے مشورہ دیا، بالخصوص صدیق اکبر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا کیا جائے، ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں گے تو یہ اسلام لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا، حالانکہ اس کے خاندان کے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دو، علی کے رشتہ دار مسلم بن عقیل بھی موجود تھے، علی کے رشتہ دار کیا کر دو، علی کے جس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے حوالے کرو اور ان کی گردنیں کیا کر دو، اڑا دو۔ تو او عشیرتہم، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، تو فرمایا یہ لوگ تھے، اگرچہ ان کے باپ تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے کیا تھے، اولاد تھی، کسی کے خاندان والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی دوستی اور تعلق قائم نہیں کیا کہ جو لوگ کیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو قابل کر دیا ہے، ایسے راسخ کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح من سے اللہ کی برکت مراد ہے، اور یہ لقب جبریل امین کا بھی ہے۔ تو جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیا کی؟ مدد کی، تائید کی، دلوں کو مضبوط کیا، ان کو استقامت اللہ نے نصیب فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ لوگ کیا ہیں، اس داخل ہوں گے کس میں؟ جنات میں، باغات میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے کیا ہے؟ راضی ہے۔